بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، احکامات کے اعتبار سے وہ قرآن مجید تک قائم رہی ہے۔ اس کو سمجھیے گا، تورات عدالتی فیصلوں میں قرآن مجید تک باقی رہی ہے، اور اگرچہ تورات کے ہوتے ہوئے دو کتابیں اتریں، پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری تھی اس میں احکامات کوئی نہیں تھے، وہ اللہ کی حمد و ثنا تھی، تعریفی اس میں آیات تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت زبور کی کرتے تھے، اور عدالت میں فیصلے جو تھے وہ تورات پر ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے تو اس میں چند تبدیلیاں کی گئیں احکامات میں، لیکن عدالتی اعتبار سے تورات جو ہے وہ باقی رہی۔ ایمان تورات اور انجیل دونوں پہ لایا جاتا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو عیسیٰ یعلمہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، ہم تمہیں تورات اور انجیل دونوں کا علم دے رہے ہیں۔ تو تورات تو یوں برقرار رہی بات جنات کی، تو جنات احکامات کے اعتبار سے پابند رہے کتاب موسوی تورات کے، اگرچہ داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، لیکن ان پر یہ اللہ جل شانہ کا خاص کرم، اور ان کی جو مخلوقات ان کے لیے مسخر کی گئی تھیں ان میں جنات بھی تھے۔ تو تلاوت وہ بھی زبور کی کرتے تھے، لیکن فیصلوں میں جو ہے وہ تورات ہی چلتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس سورت کو اتارنے کی دو وجوہات ہیں۔ مدنی سورت ہے یہ، اور یہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ 95 نمبر پر ہے نزول کے اعتبار سے، اور 47واں نمبر ہے قرآن مجید کی ترتیب میں۔ ایک تو یہاں نام لے کر اللہ جل شانہ نے واضح کہہ دیا کہ لوگوں، یہ کلام جو ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یہ تمہارے لیے ہماری آخری نصیحت اور آخری حجت ہے۔ یہ چونکہ باقاعدہ نام لے کے کہا گیا ہے تو اس لیے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا گیا، ٹائٹل دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو جہادی زندگی تھی ہجرت کے بعد کی، اس کا یہاں تذکرہ ہے کہ ہم نے حق کو کیسے غالب کیا ہے، اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جہاد و قتال کے ذریعے ہر اس کفر کا مقابلہ کیا ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ تھا، اپنا دفاع بھی کیا ہے اور اسلام کو محفوظ بھی کیا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کی وجہ سے اسے سورہ محمد بھی کہا جاتا ہے، اور صحابہ کے ہاں اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا گیا وہ اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور دنیا اور آخرت میں جسمانی اور معاشی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، حشر کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، اصلح بالہم، ہم ان کے حالات سنوار دیں گے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنی بڑی گارنٹی ہے، کتنی بڑی ضمانت ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے، گناہ بھی معاف، اور اصلح بالہم، دنیا اور آخرت میں ان کے حالات ہم سنواریں گے۔
اور ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے، اور جنہوں نے جو ایمان لائے ہیں انہوں نے حق کی پیروی کی ہے، لہٰذا یہ حق اور باطل دنیا میں اسی طرح باہم کشمکش کی صورت میں رہے گا۔ اللہ نے لوگوں کو اسی لیے حق اور باطل کی مثالیں بیان کی ہیں۔ لوگو، ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو تو کفر سے ڈرو نہیں، اسلام کو مضبوط کرو، دفاع کرو، اور اپنی بستیوں کی حفاظت کرو، اپنی مساجد کی حفاظت کرو۔ فضرب الرقاب، تو نشانہ سیدھا کافر کی گردن کا لو۔ جب تم انہیں طاقت سے کچل چکو تو انہیں مضبوطی سے پکڑو، پھر تمہاری مرضی، کافروں کو پکڑ لینے کے بعد چاہو تو احسان کر کے ان کو آزاد کر کے فدیہ لے لو، اور چاہو تو انہیں جنگی قیدی بنا کے رکھو۔ یہ جب تک وہ ہتھیار پھینک کر تمہارے سامنے سرنڈر نہ ہو جائیں، سر تسلیم خم نہ کر لیں، تب تک تم نے ان پر اپنی مضبوطی اور جماؤ برقرار رکھنا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللہ اگر چاہتے تو اللہ جل شانہ خود ان سے انتقام لیتے، لیکن اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم اللہ کے لیے ان سے لڑو، تاکہ تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہو اور ان کے کفر کا بھی امتحان ہو۔ یوں ہی اللہ بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اسی جہاد اور قتال میں، ان کے اعمال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں منزل تک پہنچائیں گے، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کی حالت سنواریں گے۔ بلکہ دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں جنت میں بھی داخل کریں گے، اور موت سے پہلے اللہ انہیں جنت کی پہچان کرا دیں گے ایسے شہیدوں کی۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ احادیث میں اتنے موجود ہیں کہ رات بیت جائے اور واقعات ختم نہ ہوں۔ ایک صحابی احد کے دامن میں، ان کی ڈیوٹی پیچھے تھی، آگے لشکر لڑ رہا ہے، اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ اپنے تھیلے میں سے کھا رہے ہیں۔ اچانک بیٹھے بیٹھے لمبی سانس لی یوں، اور فوراً تھیلا پھینکا اور کہنے لگے مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ ہر چیز چھوڑی اور تھوڑی دیر میں ان کو اٹھا کے لایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ بیٹھے بیٹھے بھاگ نکلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جنت کی خوشبو سنگھا دیتے ہیں، پہچان کرا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے قدموں کو مضبوط کریں گے، اور جو کفر اپنائے گا اس کے لیے تباہی تباہی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اعمال ضائع ہی ضائع ہے، اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا ہے کَرِہُ مَا أَنزَلَ اللہ، جس کو اللہ کا یہ نازل کردہ کلام پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کے اعمال پسند نہیں ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، وہ زندگی میں جو مرضی کریں ہمیں ان کے اعمال کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں دیکھیں زمین میں کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کہ اللہ نے ان پر تباہی اور بربادی نہیں اتاری۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے ایسے انجام ہی مقدر ہیں۔ لوگوں، ایک کتنا بڑا فرق ہے مومنوں اور کافروں کا، تم اس فرق کو ہی نہیں پہچان پائے۔ کیا فرق ہے اور کیا آیت ہے، سبحان اللہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ دوست ہیں ایمان والوں کے، اور کافروں کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا اور کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اس جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں یتمتعون، کھا پی لیں، موج اڑا لیں۔ یہ دنیا میں یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، شاید یہ دنیا میں آئے ہی پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے، انہیں زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ ہیں، مکہ کی بستی ہو، مدینہ کی بستی ہو، کسی کی بستی ہو، اللہ فرماتے ہیں اپنی بستیوں میں غور کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں آئی ہیں جنہیں ہم نے اجاڑ ڈالا ہے، اور مکہ والوں نے جب آپ کو مکہ سے نکالا ہے تو ہم نے تباہی ان کے مقدر کر دی ہے۔ فلا ناصر لہم، اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم ان کو مغلوب کرنے والے ہیں۔ تو پھر وہ وقت آیا، اگلی سورہ میں آ رہا ہے کہ کیسے اللہ نے مکہ پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اب بتائیے
جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر اور ایک روشن راستے پر ہیں، کیا ہم کمن زین لہ سوء عملہ اس شخص کے برابر کر دیں جس کے اعمال سنوارے گئے اور ان کے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ لوگوں، متقین سے وعدہ رہا اس جنت کا جس جنت میں ہم لوگوں کو اشیاء جو ہیں وہ پیمانوں سے، وہ گلاسوں سے، وہ تاجر بیٹھے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ ہو تو وہ ہم کنٹینر کی شکل میں نہیں دیں گے۔ اب تاجر کے ہاں سب سے بڑی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ کنٹینر، فلاں چیز کے کنٹینر۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم شہد دیں، ہم دودھ پلائیں، ہم پانی پلائیں، ہم شراب پلائیں، وہ ہم تمہیں دیں گے نہروں کی شکل میں۔ کیسے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف پانی کی نہریں، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی کنٹینر نہیں، نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، اور نہریں ہیں ان کے لیے من خمر، شراب کی جو پینے والوں کو لذت دیں، اور نہریں ہیں من عسل مصفی، صاف اور شفاف شہد کی۔ ہر طرح کا پھل حاضر ہے، اور اعلان ہوگا مغفرۃ من ربہم، تمہارے رب کی مغفرت تمہارے لیے۔ کیا یہ لوگ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں خالد فی النار، جو ہمیشہ کی جہنم میں پڑا ہے اور اس پر کھولتا پانی یوں ڈالا جا رہا ہے قطع امعاءہم، کہ ہر دفعہ کا پانی اس کی آنتوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں منافق جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، جب آپ کے ہاں پاس سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علم والوں سے ماذا قال آنفا، حضور نے ابھی کچھ کہا تو ہے لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں آئے، ہمارا کوئی عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ جو عمل کی صلاحیت تم سے چھینی گئی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ اپنی خواہش کے پیروکار اور غلام ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں زادہم ہدن، ایک ایک آیت ان کے ہدایت میں اضافہ کرتی ہے، وہ آتاہم تقواہم، اور ایک ایک آیت ان کے تقوی میں اضافہ کرتی ہے۔ اور منکرین انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے تو سنو فقط جاء اشراطها، قیامت کی نشانیوں کی ہم نے آغاز کر دیا ہے اور ابتدائی علامات آ چکی ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ آخری پیغمبر، آخری کتاب اور آخری امت آئی ہے، تو یہ آخری ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اب کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ انا لہم اذا جاءتہم ذکراہم، تو جب وہ وقت آ جائے گا تو انہیں نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا الہ الا اللہ فاعلم، یہ یقین دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ترقی کا راز کیا ہے کسی فرد کا اور کسی بھی قوم کا؟ ترقی کا راز یہ ہے توحید، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے اور اہل ایمان کے لیے اجتماعی توبہ، استغفار کرتے رہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور تمہاری قیام گاہ کو، تمہارے آنے جانے کو، اور تمہارے ٹھکانوں سے اللہ واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے جب صورت اترتی ہے تو کہتے ہیں، یہ جب کوئی مضبوط صورت اترتی ہے، محکم صورت اترتی ہے، احکام والی صورت اترتی ہے، اس میں جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ایمان والے تو ہوتے ہیں خوش۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں یا منافق ہیں وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت طاری ہو رہی، اور فوراً کہتے ہیں یہ جہادی احکام کہاں سے آ گئے، اب ہمیں لڑنا پڑے گا۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی فرما برداری واضح ہو گئی اور ان کی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب اللہ کی طرف سے بات طے ہو جاتی ہے اور جہاد کا حکم پختہ ہو جاتا ہے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، تو یہ لوگ اگر دل کے سچے ہوتے تو فوراً سچائی کے ساتھ نکل پڑتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن اگر تم نے جہاد سے منہ پھیرا ہے اور ہمارے پیغمبر کی اطاعت سے منہ پھیرا ہے تو تم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ان تفسدوا فی الارض، سوائے اس کے کہ تم زمین میں یا تو فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، یا اپنے جو خونی رشتے ہیں ان سے قطع رحمی کرو گے۔ تم سے اچھائی کی اور نیکی کی کوئی توقع نہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، رحمت سے دور کر دیا۔ فاصمہم،
انہیں آنکھوں کے باوجود بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھیں حقیقت میں جو حق نہیں دیکھ سکتی تو وہ ہمارے ہاں اندھی ہی اندھی ہیں۔ لوگوں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے عقل اور شعور نہیں دیا، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو کسی نے تالے لگا دیے؟ تمہارے دل باندھ دیے ہیں کسی نے؟ تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، ہماری آیتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ جو اپنی پیٹھ کے پھر کے مرتد ہو چکے ہیں اور دین کو سمجھ لینے کے بعد، من بعد ما تبین لہم الہدی، دین کو دین سمجھ لینے کے بعد پیٹھ پھیر چکے ہیں، وہ سن لیں الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سنوار دیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، یہی لوگ ذالک بانہم قالوا، وہ لوگ جو اس کو ناپسند کرتے ہیں اس دین کو، ما نزل اللہ، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تو تمہاری پیروی کریں گے لیکن ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے، جب ان کی موت کا وقت ہوگا اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کی یہیں سے پٹائی شروع ہو جائے گی، یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار مار کے ان کی روح قبض کر کے انہیں برزخ تک اور پھر برزخ سے حشر تک اور حشر سے جہنم تک پہنچائیں۔ کیوں؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے ہمیشہ ہر اس طریقے کو اختیار کیا جس نے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا رضوانہ، یہ اللہ کی رضا کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، سو ان کے دنیا کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ ان کے راز کبھی ظاہر نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ دکھا دیں سامنے، اب یہاں دنیا میں بھی تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان جاؤ گے کہ منافق کون ہیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ انہیں بات کرنے کے ڈھب اور انداز سے بھی جان لیں گے۔ اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو، یہ ہمارا امتحان ہے، ہم آزماتے رہتے ہیں، ہم جانچنا چاہتے ہیں کون تم میں مجاہدین ہیں، ہم جانچنا چاہتے ہیں کون صابرین ہیں، ہم جانچنا چاہتے ہیں اخبارکم، تمہارے اندر کے حالات کون ایمان پہ پختہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَشَاقُّ الرَّسُولِ، اور اپنے رسول کے نافرمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ سن لیں، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہماری طاقت کو للکار سکتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایسے اعمال نہ کرو ولا تبطلوا اعمالکم، کہ تمہارے عمل تمہاری ان عادات بد کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر کفر پر وہ مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ سو اے مسلمانوں، تم کمزور نہ پڑو، وتدعو الی السلم، تم فوراً کافر کو صلح کی طرف مت پکارو، حالات کو اچھی طرح دیکھو، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی کائنات میں بلند ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کریں۔ رہی دنیا کی ترقی، تو دنیا ہمارے ہاں ایک امتحان گاہ ہے، ایک کھیل ہے، ایک کردار ہے، اور یہ ایک بات لگی ہوئی ہے، ایک تماشا جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کون سا کریکٹر کیا کر رہا ہے۔ اصل کیا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان تؤمنوا، ایمان رکھو گے، وتتقوا، تقوی اختیار کرو گے، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ اللہ تم سے مال نہیں مانگ رہے کہ سارا مال اٹھا کے ہمارے راستے میں دے دو، ہم اپنا زکوٰۃ کا حصہ اپنے امتحان کے لیے مقرر کیا، ورنہ ہم اس کے بھی پابند نہیں ہیں تم سے لینے کے۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور تم سب کچھ سمیٹ لو گے، پھر کہاں سے دو گے تم؟ اللہ کہیں سارا مال اللہ کے راستے میں دو تو تم بخل کرو گے، پھر تمہارے اندر کے راز اور مال کی محبت ظاہر ہو جائے گی۔ تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں پکارا جاتا ہے اللہ کے راستے میں 40واں حصہ دو تو بھی کچھ دیتے ہو تم، فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس میں بھی بخل کرتے ہیں، وہ 40واں حصہ بھی نہیں دیتے۔ سنو، وَمَن يَبْخَلْ، جو بخل کرتا ہے تو وہ اس بخل کا نقصان اس کو ہوگا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ خود بے نیاز ہے، انتم الفقراء،
تم اللہ کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم دین سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو لا کے آباد کریں گے، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اگلی سورہ قرآن مجید کی معروف سورہ الفتح ہے، مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 111واں نمبر ہے اور قرآن مجید کی ترتیب میں 48ویں نمبر پر ہے۔ 29 آیتوں پر مشتمل اس سورت کا نام الفتح ہے، اور یہ عجیب فتح ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ مکہ کے قریب حدیبیہ مقام ہے جسے آج کے نقشے میں شمیسی یا شمیسیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پرانا نام حدیبیہ ہے، یہ مکہ کے بالکل قریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بعض احرام باندھے ہوئے ہیں اور اللہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، بعضوں نے بال کٹوائے ہوئے ہیں، بعضوں نے حلق کروایا ہوا ہے بال بالکل اس طرح سے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خواب بتایا اور سب کو شوق پیدا ہوا کہ ہمیں ہجرت کر کے آئے ہوئے 6 سال ہو رہے ہیں تو عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ خواب کا وقت کا تعین کیا ہے، اور اللہ کے بھروسے یہ نکل پڑے صحابہ۔ یہ جب پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر تو کفار نے آ کے روکا کہ ہم آپ کو حج یا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مختصر واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جن کے بارے میں یہ افواہ اڑ گئی جو حضور علیہ السلام تک بھی پہنچی کہ کفار نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان لیے اللہ کی رضا کے ہاتھ کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں۔ یہاں اس کا تذکرہ ہے، ان واقعات کا تذکرہ ہے۔ پھر کفار آئے، ایک بڑی لمبی چوڑی بحث کے بعد شرائط طے ہوئیں، اور وہ ساری کی ساری شرائط جو ہیں وہ مسلمانوں کے بظاہر خلاف جا رہی ہیں۔ کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو مکہ والے جو ہیں یہ بالکل واپس اس کو نہیں بھیجیں گے، مدینہ والے واپس بھیجیں گے۔ 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اور اب جہاں حرم کی خوشبو آ رہی ہے، حرم کے بطن میں اتر چکے ہو مکہ کے، لیکن اس سال ابھی یہیں سے واپس چلے جاؤ گے، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آ کے عمرہ۔ اب یہ شرائط تو بہت سخت تھیں بظاہر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حکم سے فیصلہ فرماتے ہیں تو بعض صحابہ کو اس پہ بہت جو تھا وہ غم بھی تھا، رنجیدہ بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب نے اطاعت کی ہے، اور مسلمانوں نے وہیں احرام کھولا، اپنے جانور وہیں ذبح کیے، اور واپس جب مکہ کفار کی شرائط پر بغیر عمرہ کیے واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف تو آیتیں اتر رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک شاندار فتح دے دی۔ کیا عجیب فتح ہے، یہ کیسی فتح ہے؟ تو تھوڑے ہی عرصے بعد معلوم ہوا کہ 1.5 سال کے اندر اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ کفار نے خود ہی 10 سال کے معاہدے توڑے، کفار نے خود ہی مسلمانوں کے جو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے انہیں کہا کہ آپ انہیں خود ہی رکھیں، انہیں مکہ نہ آنے دیں، کیونکہ یہ رستے میں جا کے گھات لگا کے ابو جندل کا واقعہ، ابو بصیر کا واقعہ ہے، جو مکہ سے اسلام لا کے جاتے وہ مدینہ بھی نہ جاتے، مکہ بھی نہ جاتے، وہ راستے میں گھات لگا کے بیٹھ جاتے، ان کا ایک اپنا گروپ بن گیا۔ تو مکہ والے ان سے بڑے تنگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ان کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اور 1.5 سال کے اندر خود ہی سارے معاہدے توڑے، اور مسلمان 1.5 سال کے اندر کافروں کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے پلٹے ہیں اور جا کے آرام سے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب واپس آ رہے ہیں، ذہنوں میں تو 10 سال ہیں، ذہنوں میں یہ ہے کہ اگلے سال عمرہ کے لیے جائیں گے، ابھی یہاں سے واپس آ رہے ہیں، بظاہر کفار کی شرائط ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے۔ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر مغفرت کے دریا بہا دیے، پہلے اور تمام کوتاہیاں معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام خطا سے پاک ہیں، یہ بطور رحمت کے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ پر ہم نے مغفرت کے اور اپنی رحمت کے دریا بہا دیے،
اور آپ کو سیدھے راستے پر چلا دیا ہے، اور آپ کو ایسی نصرت دی ہے جو آپ کو غالب کر کے رہے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون اتارا ہے، اور سارے کے سارے اطاعت کر کے آ رہے ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے لشکر آسمان و زمین کے، اللہ غالب ہیں، اللہ حکمتوں والے ہیں۔ اور مومنوں کی اسی اطاعت کی نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ اللہ ان ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اس جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں ہی بہہ رہی ہیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کی ہے اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ وَذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی۔ رہے منافق مرد عورتیں، مشرک مرد عورتیں، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں، انہی پر ہیں ساری کی ساری تنگیاں اور تکلیفیں۔ اللہ ان پر ناراض ہوں گے، اللہ لعنہم، انہیں اپنے رحمت سے دور کیا ہے، اعد لہم جہنم، ان کے لیے جہنم کے عذاب تیار ہیں اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو آسمان و زمین میں سارے لشکر اللہ کے ہیں، وہ ہواؤں کو بھیج دے، وہ فرشتوں کو بھیج دے، وہ جنات کو بھیج دے، تو وہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالیں، تو آسمان و زمین کے سارے لشکر، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ ہی غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور جہنم سے خبردار کرنے والا، اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، وَتُعَزِّرُوهُ، اپنے پیغمبر کی مدد کریں دین کے پھیلانے میں، اور پیغمبر کی خوب عزت اور توقیر اور تعظیم کریں، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کریں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ جو بیعت کے لیے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہیں، تو یاد رکھو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی نصرت کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر شامل ہے۔ جو اس وعدے کو توڑے گا وہ اپنے لیے توڑے گا، اور جو اس وعدے کو وفا کرے گا اللہ کے ہاں اجر عظیم پائے گا۔ آپ جب واپس پلٹ کے جائیں گے نا حدیبیہ سے، تو پیچھے رہ جانے والے بہت سارے دیہاتی آئیں گے، اور وہ کہیں گے ہم جانا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، تو بس ہم اس لیے نہیں گئے کہ شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمارے مال دولت اہل و عیال اور پیچھے کی ذمہ داریوں نے ہمیں مصروف کر دیا، بس ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے لیے معافی طلب کیجئے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان سے کہیے آج ہم تمہاری معذرت قبول بھی کر لیں، تمہیں اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ان دیہاتیوں سے کہیے، اعراب سے، ان منافقین سے، بل ظننتم، تم تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو ہے مکہ والوں سے اجازت لیے بغیر عمرہ کے لیے چلے گئے ہیں، وہ ان کو زندہ آنے ہی نہیں دیں گے۔ لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، اب اللہ کے رسول اور مومن کبھی بھی زندہ واپس نہیں آئیں۔ یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کی ہے، تم برے برے خیالات سوچنے لگے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تمہیں تباہ و برباد ہونے والی قوم۔ سنو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں، اللہ معاف کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ معاف کرنے والے مہربان۔ مسلمانوں، جب تم مال غنیمت کے لیے کسی بھی جنگ میں جاؤ گے نا، تو یہ پھر تمہارے پاس آئیں گے، یہ دیہاتی، یہ منافق، یہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں پیروی کا اور خدمت کا موقع دیں۔ ان سے کہیں اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، جو حدیبیہ میں ساتھ نہیں گیا وہ آگے جنگ میں بھی ساتھ نہیں جائے گا، اللہ کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ یہ پھر کہیں گے بل تحسدوننا، تم ہم سے حسد کرتے ہو، ہم بڑے جنگجو ہیں اور بڑے بہادر ہیں، اس لیے نہیں لے کے جا رہے۔ یہ لوگ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان پیچھے رہنے والوں سے کہیے کہ اب ہم تمہیں ایک لمبے عرصے تک اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ ہاں ایک وقت آئے گا، ایک سخت قوم سے جنگ آئے گی، اس میں ہم تمہیں دیکھیں گے، جب تک تم اس وقت تک ایمان پر رہو گے تو تمہیں لے جایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وصال کے بھی بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب شام کی طرف سخت جنگیں ہوئیں تو تب ان کو موقع دیا گیا،
ان میں سے جو لوگ اس وقت تک ایمان سے وابستہ تھے، نفاق چھوڑ کے توبہ کر چکے تھے، انہیں لے لیا گیا، اور جن کا نفاق مشہور ہو چکا تھا انہیں پیچھے کر دیا گیا۔ فَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ تمہیں بہترین اجر دیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگلی جنگوں میں بھی تم ایسے ہی پیٹ پھیرو گے تو پھر تمہیں دردناک عذاب آئے۔ جہاد میں جب ہمارے پیغمبر نکلیں اور اعلان کریں تو پھر کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر میں بیٹھے۔ ہاں، جو نابینا ہے اس کو گناہ نہیں، جو معذور ہے اس کو گناہ نہیں، مریض کو گناہ نہیں، باقی سب پر گناہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، اور جو پیٹھ پھیرے گا اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ بڑے راضی ہیں ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر اس کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ نے یہ بیعت ہونے دی ہے تاکہ ایمان والوں کا امتحان آئے۔ اللہ نے وحی کر کے یہ نہیں بتایا کہ عثمان کی شہادت کی خبر تو جھوٹی ہے، وہی تو قائم تھی، اللہ سیدھا بتا دیتے کس بات کی بیعت لے رہے ہو۔ عثمان تو زندہ ہے نہیں، بیعت ہونے دی، بیعت مکمل ہوئی، اور بعد میں جا کے اللہ نے مطلع کیا کہ عثمان زندہ ہے، اور یہ بیعت برقرار رہی ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ نے ان پر سکون اتارا اور اللہ نے ان کو جلد فتح دی ہے۔ اللہ انہیں مال غنیمت دیں گے جس کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ حکمتوں والے ہیں۔ تم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہے اور صبر کیا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تمہیں مال غنیمت کا وعدہ کرتے ہیں جن کو تم جلد لوگے، کچھ دیر نہیں۔ عجل لکم ہادی، بہت جلد اللہ تمہیں عطا کریں گے، اور جب وہ غنیمتیں دیں گے تمہیں لڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ کف ایدی الناس عنکم، لوگوں کے ہاتھ اللہ تمہیں تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیں گے۔ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی نشانی ہے، کیوں؟ یہ اطاعت پر پختہ ہے اور اللہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ صرف مکہ بلکہ ہم ایک اور فتح بھی تمہیں دیں گے، خیبر کی فتح۔ لم تقدروا علیہ، جس پر ابھی تو تم قدرت نہیں رکھتے، لیکن حالات گھیر کر اللہ یہاں لے کے آئیں گے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر وہ کافر تم سے لڑے بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، نہ پائیں گے کوئی دوست نہ مددگار۔ یہ اللہ کا دستور ہے پہلے قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت پہ کار بند ہو کے نکل پڑتا ہے، مدد نصرت اس کے پاؤں چومتی ہے۔ اللہ کے اس طریقہ کار میں اور دستور میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ ہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، حدیبیہ میں جب تم آئے ان کے ہاتھ تم سے روکے، تمہارے ہاتھ ان سے روکے، جنگ بھی نہیں ہونے دی، حالانکہ بھی بطنی مکہ، تم مکہ کی وادی میں اتر چکے تھے۔ اللہ جل شانہ نے تمہیں ان پر غالب کیا ہے، اور آئندہ بھی فتح و نصرت تمہارے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام آنے سے روکا، قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے تھے انہیں حرم میں جا کے قربانی سے بھی روکا۔ یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن یاد رکھو ہم نے تمہیں مکہ پر جو ہے فتح کے وقت حملے کی اجازت نہیں دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سے مرد مومن ہیں، بہت سی عورتیں مومن ہیں جو ایمان چھپائے ہوئے ہیں۔ تم حملہ کرتے تو سب روندے جاتے، پھر تمہیں جو ہے وہ بے خبری میں تم سے نقصان ہو جاتا۔ نہیں، اللہ جل شانہ نے صلح کروائی ہے اور راستے کھولے ہیں، ایمان والوں کا ایمان کو ظاہر ہونے کا موقع دیا ہے، اور امن و امان کے ساتھ بغیر کسی جنگ کے اللہ نے یہ فتح عطا کر دی ہے۔ اللہ نے جسے چاہا اپنی رحمت میں داخل کیا ہے۔ لو تزیلوا، اگر وہاں مسلمان مرد عورتیں نہ ہوتی تو ممکن ہے ہم تمہارے ہاتھوں ان کافر سرداروں کو اور مکہ والوں کو عذاب دیتے، لیکن اللہ نے یہ موقع نہیں آنے دیا۔ چنانچہ یہ بڑا کڑا وقت تھا ایمان والوں کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ صلح کا کاغذ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے کاتب تھے، اور لکھا گیا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے، تو کفار کہتے کہ اگر اس معاہدے میں محمد کو اللہ کا رسول ہی لکھنا ہوتا تو پھر ہماری تمہاری جنگ کس بات کی ہے، یہ اس لفظ کو کاٹو یا محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا علی سے آپ کاٹ دیے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو جی نہیں چاہتا، یہ کاغذ اور یہ قلم، میں محمد جہاں اللہ کے رسول ہیں میں اس پہ قلم پھیر دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ کاٹ دیا کہ کافروں کی صلح کی یہ شرط بھی برقرار رہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ حمیت ہے، اور یہ حمیت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ جو علی کے دل میں حمیت ہے رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ، سنیے، ان کافروں کے دلوں میں ایک حمیت پال لی، انہوں نے ایک ضد پال لی، جاہلیت کی ضد، کہ ہم یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے رسول پر سکون اتارا، استقامت اتاری، مومنوں پر اتاری، اور جتنے صحابہ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی، یہ صحابہ کا بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑا تمغہ ہے، یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کلمہ تقوی پر لازم کر دیا ہے، یہ اور کلمہ تقوی لازم ہے۔ اور یہ صرف جو ہے وہ تمغہ نہیں، کانو احق بہا و اہلہا، یہ اس کے حقدار بھی ہیں، اہل بھی ہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یہ واقعہ تب پیش آیا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں سن 6 ہجری میں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ تم داخل ہو رہے ہو مسجد حرام میں، اور ضرور داخل ہو گئے امن کے ساتھ۔ بعض لوگ نے اپنے سروں کو منڈوایا ہے اور بعضوں نے بال تراشے ہوئے ہیں، تمہیں خوف نہ ہوگا، خواب میں دیکھا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ عمل کب ہوگا۔ اللہ بہترین عمل جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے تمہیں اس نتیجے میں ایک بہترین فتح بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین دنیا کے تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ اللہ گواہ کافی ہیں۔ لوگوں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والذین معہ، ان کے ساتھ جو مقدس جماعت ہے صحابہ کی، وہ ان کی معیت میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل اور رحم دل ہیں۔ عبادات میں آپ کو آگے نظر آئیں گے، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع اور سجدہ میں پائیں گے۔ ان کی زندگی میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل اور رضا چاہ کر ہر کام کرتے ہیں۔ ان کے آنے سے صدیوں پہلے ہم نے ان کی علامتیں تورات اور انجیل میں لکھ دی تھیں کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار ہوں گے۔ ان کے اوصاف ہم نے، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تورات اور انجیل میں لکھ دیا تھا۔ اور یہ جس دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں صحابہ، یہ ایک پودا اللہ نے اگایا ہے اسلام کا، اور صحابہ نے اپنی قربانیوں سے اسے تناور درخت بنایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کزرعٍ، اس کی مثال، اس دین کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک پودے کی چھوٹی سی کونپل نکلے مکہ میں، پھر اللہ اسے مضبوط کریں ہجرت کے ذریعے، پھر اللہ اسے مضبوط اور تناور درخت فرمائیں جہاد کے ذریعے، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے مضبوط تنے پہ قائم ہو جائے فتح مکہ کے ذریعے۔ یعجب الزراء، جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور کی خوشی کا عالم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کاشتکار اپنے کھیتی کی بہار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اس طرح خوش ہیں کہ اللہ نے پورے عرب میں دین کی بہار لگا دی ہے۔ وہ گلیاں، وہ کوچے، وہ بازار جہاں کبھی بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، جہاں حضرت سمیہ شہید ہوئی ہیں، اللہ نے وہاں اسلام کو غالب کر دیا، اور کافروں کو یہ بات بہت ناگوار ہے۔ وعدہ رہا اللہ کا ان سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم اللہ انہیں عطا فرمائے۔ آج کی آخری سورہ اور اس چھٹی منزل کی آخری سورہ سورہ حجرات ہے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ ہے اور 106 نمبر پر نازل ہوئی 114 سورتوں میں، قرآنی ترتیب میں یہ 49ویں نمبر پر ہے، اور ایک بظاہر ایک مختصر اور چھوٹی سورہ ہے، یعنی اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلی 10 آیتوں کا مضمون اور ہے، اور بعد کی 8 آیتوں کا مضمون اور ہے۔ 2 حصے کیسے ہیں کہ پہلے حصے میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب
ان کی محفل کا ادب، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ادب، صلح، اور ہر بات کو پوری حقیقت اور جانچ کرنے کے بعد فیصلہ کرو۔ اللہ جل شانہ نے اس کی ترغیب اور تعلیم دی۔ اور دوسرے رکوع میں یا دوسرے ہاف میں جو 8 آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے معاشرتی اخلاقی آداب سکھائے ہیں۔ یہ گھروں میں سورت اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہے، تربیت کے احکام ہیں۔ اس میں غیبت، چغلی، جاسوسی، برادری ازم، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غیبت، الٹے نام لینا، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی اور گھروں کی، بچوں کی، اہل ایمان کی جو ہے معاشرتی تربیت کی ہے۔ تو معاشرتی تربیت کے اعتبار سے اور ایمانی معاملات کے اعتبار سے اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ صورت انتہائی اہم ہے۔ اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، نصاب میں اسے شامل کیا جائے، ہمارے اسکول کالج کے نصاب میں ہے، اس کو پڑھا جائے، گھروں میں اس کی تعلیم ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اخلاقی ایمانی اعتبار سے ڈھالا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کی شروع میں جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والے جاننے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، اور کسی علاقے کا گورنر بنانا ہے کہ وہاں ہم کس کو گورنر بنائیں۔ تو حضور علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں، حضرت عمر دوسرے کا لے رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں نہیں یہ بہتر ہے، عمر کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے۔ تو غیر اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ آواز قدرے بلند ہوگی، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیتیں بھی اتاری اور اس ضمن میں پورا ایک دستور اتارا ہے۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، جو وہ فیصلہ کر دیں بالکل درست ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والے جاننے والے، اور ایمان والو تمہاری آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، مقام ادب ہے۔ اور ان کے سامنے یوں اونچا اونچا مت بولو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہوئے اونچا بولتے ہو۔ وبال اس کا یہ ہے کہ تم زندگی بھر کے عمل سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہاری ساری نیکیاں چند لمحوں میں خاک ہو جائیں گی، انتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا عالم یہ تھا صحابہ کا کہ ان آیات کے اترنے کے بعد ان کی آوازیں پست ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اور مجلس کا ادب رنگ ہی جو ہے وہ نرالا ہو گیا۔ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، اور انصار میں یہ وہ شخص تھے جو خطیب مشہور تھے، یعنی قد کاٹ، گلا کھلا، مجمع عام میں بات کرتے تو دور تک آواز جاتی تھی، اور جو ہے وہ پیدائشی طور پر اللہ نے انہیں بڑا گلا دیا تھا۔ آواز بعض لوگوں کی بڑی بھاری اور بلند ہوتی ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن یہ مجلس میں نظر نہیں آ رہے اور گھر میں نماز پڑھ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ ثابت ابن قیس کا پتہ کرو، وہ بیمار ہے، وہ سفر پر ہے، اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں، مسجد حاضر نہیں ہو رہے۔ وہ گئے تو دیکھا، صحابہ کو دیکھتے ہی رونے لگے کہ آیت اتر آئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ تو میں آہستہ بھی بولوں تو وہاں تک آواز جاتی ہے، تو میرے تو عمل ضائع ہو جائیں گے، میں کیا کروں؟ میں تو 3-4 دن سے اس سوچ میں ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس واپس آئے، بتایا کہ ثابت ابن قیس تو اس لیے نہیں آ رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنی پوری کوشش کر کے آواز کو پست کرے، باقی اللہ نے تخلیقی اعتبار سے جو اس کی آواز بلند رکھی ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس حد تک احتیاط کرنے والے، اور جنہیں مسئلہ معلوم نہ تھا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان کہ حضور انہیں گناہوں سے بچا لیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک سفر میں میں نے دیکھا
صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے ایک دیہاتی صحابی آئے اور آ کے بلند آواز سے ڈھونڈنے لگے اور کہنے لگے یا محمد، محمد کدھر ہو؟ تو کہتے میں نے اس کا بازو پکڑا، میں نے اس سے کہا اغضض من صوت، اپنی آواز کو پست کرو، فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس ہو، قرآن میں تم نے یہ حکم پڑھا نہیں ہے، حضور کو بلند آواز سے نہیں بلاتے، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ دیہاتی تھا، وہ میرے سے الجھ پڑا، جاؤ جاؤ وڈے تسی کھلوندے نہیں، میرا معاملہ حضور سے ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اس نے پھر آواز دی یا محمد، تو صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی رحمت پہ حیران ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی آواز کا اندازہ لگایا کہ کتنی بلند ہے، تو اس کی آواز سے بڑھ کر اسے آواز دی کہ میں ادھر ہوں، ادھر آؤ۔ تو ہم سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام اس کی آواز سے بلند آواز اس لیے نکال رہے ہیں کہ حضور کی آواز بلند رہے اور مقابلے میں اس کی آواز پست رہے، یہ گناہوں سے بچ جائے۔ پھر ہاں حضور نے بیٹھ کے پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کو یوں دور سے آوازیں نہیں دیا کرتے۔ تو وہ رویا اور معافی مانگنے لگا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم آپ سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ آداب اخلاق، یہ بولنے کی اٹھنے بیٹھنے کی ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے، مڑ معاف چا کرو۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول معاف کر دیں، ہم سے یہ جو آداب ہیں ان کا لحاظ نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت تھی کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر دیا کرتے تھے تاکہ مخاطب جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے یا نو مسلم ہے یا وہ بے شعور ہے، تو حضور علیہ السلام اسے یوں بھی گناہوں سے بچا لیا کرتے تھے۔ ان الذین یغضون، جو آوازوں کو پس رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاں، یہ بڑے باادب لوگ، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے، امتحان لیا ہے، اور وہاں تقوی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ان صحابہ کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کے تمغے ہیں۔ اور جو دیہاتی آپ کو پکارتے ہیں نا حجروں کے پیچھے سے، حضور گھر میں ہیں اور باہر کھڑے، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آنا ہمیں ضروری کام ہے، اکثرهم لا یعقلون، ان سے درگزر کر دیں، ان میں سے اکثر عقل، شعور، تمیز نہیں رکھتے، لیکن ایمان یہ ضرور رکھتے ہیں۔ ان کو اتنا سمجھائیں کہ آواز بھی پست رکھیں اور یوں باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں نہ دیا کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں سکھائیں کہ یہ صبر کریں، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود تشریف لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال واللہ غفور الرحیم، اللہ انہیں معاف کرتے ہیں، اللہ ان پر بڑے مہربان۔ اگلا واقعہ اجتماعی ہے کہ کسی بھی اہم معاملے میں تحقیق، چھانٹ پھٹک کے بعد فیصلہ کرو۔ تو ایک قوم تھی جس کی طرف بنو مستلق مدینہ کے قریب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے احکام آئے تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ اس قوم سے زکوٰۃ وصول کرو، ان کا حساب کرو۔ اور یہ محکمہ زکوٰۃ کے جو تھے وہ افیسر تھے۔ تو لیکن زمانہ جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے ان کی اور اس جنگ کی دشمنی رہی تھی۔ اب یہ جب بستی میں جانے لگے تو ایک آدمی نے دیکھا کہ ولید بن عقبہ گھوڑوں پر بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اس نے جا کے قوم سے کہا کہ ولید بن عقبہ اپنے ساتھیوں کو لے کے وہ جو پرانی دشمنی ہے نا بدلہ لینے آئے۔ اور ادھر آ کے وہ لوگ باہر آ گئے، وہ بھی اسلحہ لے کے۔ یہی شخص واپس پلٹا، شرارتی شریر، اور یہ آ کے ولید بن عقبہ کو کہتا ہے اچھا تم زکوٰۃ لینے جا رہے ہو؟ کہا ہاں حضور نے بھیجا۔ وہ قوم تو جنگ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ولید ابن عقبہ واپس چلے گئے وہیں سے اور کہا یا رسول اللہ وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ نہیں، وہ تو اسلحہ لے کے کھڑے۔ حضور نے فرمایا ایسا ممکن تو نہیں، یہ لوگ دل سے ایمان قبول کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے لشکر کا مقابلہ وہ اسلحے سے کریں؟ حضور نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو خالد بن ولید کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، لشکر دیا اور کہا کہ جا کے نا پہلے تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر تمہیں یہ لگے کہ وہ مسلمانوں کے لیے واقعی اسلحہ اٹھا کے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے پھر تو کرو جنگ، لیکن پہلے صورتحال معلوم کرو، مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تم اسلحہ لے کے آئے تھے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ولید ابن عقبہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا وہ لڑنے کے لیے آئے؟
وہ تو زکوٰۃ کے اموال لینے کے لیے آئے تھے، حضور علیہ السلام نے لشکر دے کے بھیجے، فلاں بندہ یوں کہہ رہا تھا، اسی بندے نے دونوں طرف آگ لگائی۔ واقعہ تو گزر گیا، لیکن قرآن کی آیتیں مطلق ہیں، اور اللہ ایمان والوں کو اس واقعہ، یہ قوم، ان کا نام لیے بغیر ایک سبق دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون، کوئی شرارتی بندہ تم تک غلط خبر پہنچا کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے، جس طرح یہاں نقصان ہونے ہی والا تھا۔ کوئی بھی اہم معاملہ ہو، فتبینوا، پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں تم نقصان کر بیٹھو اور پھر اپنے ہی کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اگلی نصیحت یہ ہے کہ یاد رکھو ایک اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، وہ اگر تمہاری بہت سی باتوں میں تمہاری بات ماننا شروع کر دیں، تمہیں نقصان پہنچے، تم ان کی اطاعت، ان کی بات سنا کرو بس۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، ایمان تمہارے دلوں میں مزین کیا، تم عام لوگ نہیں ہو۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تمہارے اندر کفر، گناہوں، نافرمانی کی نفرت بٹھا دی، دور کر دی ہیں تم سے کفر بھی، فسوق بھی، گناہ بھی، نافرمانی بھی۔ اور یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت کے پر چلنے والے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، ان پر اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اگلی نصیحت یہ ہے کہ کوئی دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ پڑے تو سب سے پہلے صلح کراؤ ان میں، اور اس جنگ کو طول نہ دو۔ اگر صلح کے بعد ایک فریق بغاوت کرتا ہے تو پھر مل کے اس کا کلا کما کرو اور اسے مجبور کرو حتی تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے۔ اگر وہ لوٹ آئے تو اصلحوا بینہما، مسلمان گروہ آپس میں صلح اور صفائی سے رہیں، اور تمام کام میرٹ پر، انصاف پر، عدل پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن اصل میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہر معاملے میں اختلاف کے باوجود اصلحوا بین اخویکم، اپنے درمیان تعلقات کو ہمیشہ اچھا رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آخری 8 آیتیں معاشرتی تربیت پر ہیں۔ ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوڑ دو۔ ممکن ہے جس کا تم دل دکھا رہے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ کے ہاں اس کے درجے تم سے بہت بہتر ہوں، اللہ کے ہاں وہ نیک بندہ ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو۔ پھر اور خاص طور پر فرمایا ایک دوسرے کا مذاق کرنا یہ عورتوں میں کے مزاج میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں عورتوں سے الگ مخاطب ہوں۔ ولا نساء من نساء، عورتیں بھی سن لیں کہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں اللہ کے ہاں وہ رتبے کے، درجے کے، قربت کے اعتبار سے ان سے کہیں آگے۔ ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو اس کے پرانے گناہوں کا یاد کرا کے اس کو تانے نہ دیا کرو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے الٹے لقب، الٹے نام نہ رکھا کرو جس سے اس کا دل دکھے۔ ایک ہے ہمارے ہاں نک نیم ہوتے ہیں یا الٹے نام ہوتے ہیں محبت والے، ہمارے پنجابی معاشرے میں محبت کے الٹے نام ہوتے ہیں، کسی کو ہم مٹھو کہہ دیتے ہیں، کسی کو پپو کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پنجابی معاشرے میں کئی نام ہوتے ہیں، تو گاؤں میں تو اکثر نام لوگوں کو سیدھا نام یاد ہی نہیں ہوتا، سیدھا نام پوچھیں تو کہتے ہیں بھئی اس بندے نو نہیں اسی جان، تو جو ان کو جی اسی وہ فلانے کالے دے گھر جانا، کہتے ہاں وہ فلانی جگہ رہنا۔ تو لوگوں کے ہاں یہ نام معروف ہوتے ہیں الٹے نام، تو اس سے دل دکھانے والی بات نہیں ہوتی، وہ تو ہیں جائز، لیکن ایسا الٹا نام جو اس کی کسی معذوری پر ہو، کسی کو کانا کہہ دیں، کسی کو لنگڑا کہہ دیں اس کی معذوری کی بنیاد پر، یا کوئی اور الٹا نام ایسا رکھ دیں جو اس سے دل دکھتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ہاں تم فاسق لکھ دیے جاتے ہو جو الٹے نام لے کر دوسروں کے دل دکھاتے ہو، یا اشارہ کرنا، عیب کا اظہار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس کی بہت تربیت کی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ایک یہودی خاندان سے تھیں، حیی ابن اخطب کی بیٹی، تو جو حضرت ہارون کی نسل سے آ رہے، تو ان کا قد چھوٹا تھا،
ان کی کوئی بات ہو گئی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا کہ تم تو اتنی سی ہو۔ وہ رو رہی تھیں، تو حضور آئے، حضور نے فرمایا صفیہ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے عائشہ نے کہا تم تو بس یہ انگوٹھا کر کے کہ تم تو اتنی سی ہو۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کی، اس کا دل دکھایا، وہ رو رہی ہے، اگر تمہاری بات یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو یہ سمندر کو کڑوا کر دے۔ حضور اتنے ناراض ہوئے کہ حدیث شریف میں آیا 2.5 ماہ نہیں بلایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، 2.5 ماہ۔ اور ایک تاریخ میں آتا ہے صفیہ سے کہا کہ تم جواب میں کیوں اس سے کہتی کہ تم تو ایک رسول کی بیوی ہو نا، ایک رسول سے نسبت ہے، میں اس کی بیوی بھی ہوں، میں ہارون کی بیٹی بھی ہوں، میں موسیٰ کی بھتیجی بھی ہوں، میرا درجہ زیادہ ہے۔ اس طرح ان کی دل بستگی کی اور حضرت عائشہ کو سخت تنبیہ کی ہے جنہوں نے اس پہ توبہ کی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسی تربیت فرماتے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب، جو ایسے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے یہ لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والو ایک دوسرے کی ٹوہ چھوڑ دو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، نہ بدگمانی چھوڑ دو، ایسا ہو رہا ہوگا وہاں آپ کا کیا اس سے لینا دینا۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں حقیقت میں آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ وہم اور وہ بدگمانی دل میں پال لینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ پڑو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، وہ جناب وہ یہ بد اخلاقی ہے۔ اسی طرح اسی بد اخلاقی میں کسی کی بات کو سننا، کسی کی ڈائری کو پڑھنا، ماشاءاللہ کسی کے موبائل کو چھیڑنا، اس کی ٹو لگانا، یہ سارے کے سارے اسی نوجوان بیٹھے ہیں نا نئی نسل میں، تو آج ڈائری کا زمانہ تو ختم ہو گیا۔ لا تجسسوا، کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جس سے دوسرے کی تجسس ظاہر ہو، فضول میں، اس کے سارے معاملات اس کے اور اللہ کے سپرد ہیں، تمہیں اس تجسس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، غیبت سے ایسے بچو، فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، پسند کرتے ہو؟ نو نہیں، غیبت سے اس سے بھی زیادہ بچو، کوئی غیبت کرے تم اس غیبت میں شامل نہ۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب محفل تو جمتی تب ہے جب چائے ہو یا غیبت ہو، اس کے بغیر محفل گرم ہوتی نہیں۔ تو غیبت سے کنارہ کشی کریں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، بے شک ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ یا ایھا الناس، اے جہاں بھر کے لوگو، انا خلقناکم من، یہ جو عصبیت ہے، برادری ازم، میں جناب فلاں اور میں ڈوگر، میں رانا، میں بٹ، میں سید، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ جو تمہارے قبائل ہیں اور تمہارے خاندان ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے کہ تم فلاں کے بیٹے اور فلاں نسل سے ہو، بس۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو ایمان اور تقوی میں آگے، بس۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں، الا ان تفضلہ بتقوی، فضیلت دیتا ہے تو تقوی دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے بڑی مختصر اور شاندار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، آخرت میں جس کے عمل پیچھے کر دیں گے، اس کی برادری، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا، تو کبھی اس کی وجہ فضیلت نہیں بن سکتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میری قوم میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی، ایک اپنے برادری پہ فخر کرنا، ایک میت پر جو ہے وہ نوحہ کرنا، یہ میری امت سے مجھے نہیں لگتا، میت پہ جو بین ڈالنا، کہ یہ دو چیزیں میری امت سے جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، علم والے۔ آخری نصیحت اس چھٹی منزل اور اس سورہ کی یہ ہے کہ اپنی شرطوں پر ایمان لانا چھوڑ دو۔ ایمان لانا ہے تو پورا ایمان لا۔ اس ضمن میں یہاں اللہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ مدینہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا قبیلہ
اسعد، بعض بغیر عین کے ذکر کرتے ہیں قبیلہ اسد۔ یہ قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے، تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ سارا کا سارا قبیلہ حضور علیہ السلام کے ہاں مدینہ طیبہ ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے۔ کیا مرد کیا عورتیں، مدینہ کی گلیاں بھر گئیں۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش، جو ایک آدمی کے ایمان لانے پہ اتنے خوش، یہاں تو پورا کا پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے۔ اور جب ایمان لانے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ ہماری ایک دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ ہمیں خاص پروٹوکول دیا جائے، کیونکہ ہماری قوم نے کبھی بھی آپ کے خلاف جنگ نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ یہ جب جہاد کی باری آئے گی تو ممکن ہے ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ جڑی ہے ਇਹਦੇ 'ਚ بھی کچھ سانو تھوڑی جی خاص رعایت ذرا اوکھا کام۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں بھائی اپنی شرطوں پر ایمان لانے والے تو پہلی بار دیکھیں۔ ویسے کہہ رہے ہیں ہم آپ پر، اللہ پر، قیامت پر، رسول، ہم جناب تابع دار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی دین تو اللہ کا ہے، اللہ کا فیصلہ آئے گا تو بات بنے گی۔ تو یہ زوردار آیتیں اتری ہیں جسے ہم آج آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی شرطوں پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم اتنا کا دین قبول ہے، اس سے آگے مشکل ہے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری، قالت الاعراب آمنا، بڑے دیہاتی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیے لم تؤمنوا، ہمیں تمہارا ایسا ایمان قبول نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اتنا کہو کہ یہ آ کے سر جھکایا ہے انہوں نے، یہ کیا جانے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت ہوگی تو پھر اعمال کا بدلہ دیں گے، ورنہ نہیں۔ ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ انہیں معاف کرتے ہیں، مہربان ہیں، انہیں سمجھائیں، یہ اپنی بات کو واپس لیں، یہ جانیں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لے آئیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک بھی نہ کریں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد بھی کریں، وہ لوگ دعوی ایمان میں سچے۔ ان سے کہیے تم اللہ کو سکھاؤ گے کہ اللہ کے دین میں کتنا کا عمل کر سکتے اور کتنا نہیں کر سکتے۔ اللہ سب جانتے ہیں، آسمان و زمین کی بات ہے، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ایمان لے آئیں۔ ان سے کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے ایسے اسلام کا ہم پر احسان نہ جتلاؤ، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے ابھی صرف تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے، تم ایمان کی حقیقت کو جان نہیں سکے، ایمان مسترد کر دیا، یہاں تک کہ ان سے توبہ کروائی گئی اور بغیر شرط کے یہ ایمان لائے ہیں تو ان کا ایمان معتبر ہوا۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا احسان جانو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کے سب پوشیدہ راز جانتا ہے، اللہ باخبر ہے، دیکھنے والے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک چھٹی منزل جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ساتویں منزل کے بارے میں یہ مشورہ بھی ہوا تھا اور اعلان بھی کہ ہمارے ہاں 2 دن باقی ہیں، جمعرات اور جمعہ، تو ہم ساتویں منزل جو کہ قیامت، مناظر قیامت اور فکر آخرت پر ہے، تو ہم اس کی تلخیص پیش کر دیں گے، سورت کا تعارف اور چند اس کی اہم آیتیں۔ تو کوشش ہوگی کہ ہم کل 2.5 سے 3 پارے جو ہے یہ کر لیں تاکہ آخری دن میں 1 پارہ رہ جائے۔ انشاءاللہ ہم جمعہ کو اس کی تکمیل کریں گے۔ اب آئندہ سے جو 7ویں منزل ہے قیامت اور مناظر قیامت والی، اس کی تلخیص پیش کی جائے گی۔ ہاں اس میں جو اہم صورتیں ہیں جو زیادہ پڑھی جانے والی، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ المزمل ہے، تو ایسی صورتیں ہم پورا پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور جہاں بنیادی احکام ہیں اس کی بھی نشاندہی کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو دین حق پہ عمل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاشرتی اخلاقی رویوں کو ہمارے کو درست فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے بہترین دین پر، اور جو آمنوا بما نزل علی محمد،
جو ہمارے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائیے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنائیے، قرآن مجید پر غور فکر اور تدبر، اے اللہ عقل، اے اللہ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا اور غور و فکر کرنے والا بنائیے، ذکر اور شکر کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرمائے، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص حاجی ظہیر صاحب کے بارے میں دعا کا کہا گیا ہے، اللہ وہ انہی دنوں میں انہوں نے وفات پائی تھی، اے اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجوں کو بلند سے بلند فرمائیے، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیے، برکات رمضان نصیب فرمائیے، قرآن مجید ہمارے سینوں میں اتاریے، ہمارے اعمال میں اتاریے، ہماری رگ رگ میں اتاریے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہماری تجارت میں، ہماری زمین پر قرآن مجید کے آثار کو مرتب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اچھا بولنے کی توفیق نصیب فرمائیے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، حقوق اور آداب کی رعایت رکھنے والا بنائیے، اے اللہ اس سلسلے کو جنہوں نے چلایا اور اس کے لیے محنت کی، اے اللہ ان سب کے درجہ بدرجہ، اے اللہ ان سب کو اس کی جزائے خیر نصیب فرمائیے، اس کا اہتمام کرنے والے، اس کو چلانے والے، ہمارے یہ چائے والے بھائی، خدمت کرنے والے، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، ان سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی نسبت، محبت، اطاعت اور سنت والی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ تمام احباب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ماؤں بہنوں کے بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیے، اور عمل کرنے والا اخلاص کے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنائیے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔